آفتاب، تمہارا رب جیسا چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہر شے کا مالک ہے۔ کس کے حق میں کیا بہتر ہے، کس کے حق میں کیا بہتر نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر صبر کر لینا اور قناعت کر لے جانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حساب سے ملا ہے، بلکہ ہماری حیثیت سے زیادہ ملا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کبھی ہم جتنے کے لائق نہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، اس کے لیے بندے ضد کرنے لگتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں وہ کیوں نہیں ہے۔ کبھی تمہارا گھر چھوٹا ہے تو بڑے گھر کو دیکھ کر کے یہ حسرتیں پالنا، میرا گھر ویسا کیوں نہیں ہے، میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ کسی کی بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کی تمنا کرتا رہ جاتا ہے، مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا۔ بیٹا ہے تو بیٹیوں کی تمنا کرتا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن جو ہے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور 8-9 لوگ، تقریباً 9 لوگ، یعنی 10 نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، جس میں 9 ایک چھوٹے سے تالاب میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے کا سوئمنگ پول ہوگا، لیکن یہ جو 10واں تھا یہ اندھا تھا، نابینا تھا، دور بیٹھا صرف محسوس کر سکتا ہے، کھیل نہیں سکتا۔ باقی 9 ساتھی اس کے سب تالاب میں کھیل رہے تھے اور سب وہ ڈبکیاں لگا رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، اور یہ دور بیٹھا ہوا محسوس کر رہا تھا، کبھی ہنس رہا تھا، کبھی شاید اپنے آنکھیں نہ ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کو اس پر بڑا رحم آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ مولا، اس ایک بندے کو بھی آنکھیں دے دے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل سکے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو اور یہ اس کی خوشیوں میں وہ شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اس نابینا کو آنکھیں دے دی۔ اس کی آنکھیں آئی۔ آنکھیں آنے کے بعد دیکھا اس نے پہلی مرتبہ دنیا کو، اور پہلی مرتبہ اچھل کود کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو۔ یہ بھی چھلانگ لگایا، طاقتور تھا، اور تالاب میں کھیلتے کھیلتے اس نے اتنا جوش اس کو آیا کہ 2 ساتھیوں کو پکڑتا تھا اور ڈبوتا تھا اندر، مذاق مستی میں۔ اس طرح تقریباً اس نے 5-6 لوگوں کو ڈبویا اور موت کی نیند سلا دیا، مر گئے۔ پانی میں کھیلتے کھیلتے اس اندھے کے ہاتھوں 5-6 لوگ مر گئے۔ پھر کوئی آیا تو اس کو باہر نکالا، 5-6 لاشیں لگ گئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہنسی خوشی کھیل رہے تھے، کس قدر یہ تو مر گئے بیچارے۔ کون مارا انہیں؟ کہا اس اندھے نے، کھیل کود میں ان کی گردنیں دبائی اور پانی کے اندر ڈبو دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم بندوں کو اپنی حکمت اور فیصلے کے مطابق ہی چیزیں دیتے ہیں، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہیں دیتا۔ اب محاورہ تو مشہور ہے نا، گنجے کو ناخن نہیں آتے۔ گنجے آدمی کو، گنجا کا مطلب کیا ہے؟ ٹکلا، جس کے سر میں بال نہ ہو، اس کے ناخن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اسے ناخن دے دیے جائیں تو پھر چمڑی پھاڑ لے گا کھجا کھجا کر۔ تو جس کے سر میں بال نہیں ہوتی، محاورہ ہے، اسے ناخن نہیں دیے جاتے۔ تو بہرحال جس کے اندر جس چیز کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، مولا تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتا، وہ برداشت نہ کر سکے ایسی کوئی چیز دی بھی نہیں جاتی۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے، بڑے پرہیزگار، بہت ہی ان کا نام تھا، لوگ ان کے بڑے چاہنے والے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی عمر تقریباً 40 سال 50 سال کے قریب آ چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر، غلاف کعبہ کو پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے کہ بس مولا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ بہت دعائیں کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ان کی دعا میں شامل ہوا تو دیکھا
کہ کس قدر ان کو اولاد کی تمنا ہے. پیچھے سے ہم نے بھی دعا کی کہ مولا ان کی جو خواہش ہے وہ تو دے دے. چند دنوں کے بعد اس بزرگ کے گھر میں خوشخبری آئی. ان کی عمر 50 سال کے قریب ہو رہی تھی اور بیٹے کی ولادت ہوئی. اللہ نے بیٹا دے دیا. اب جب اتنے سال کی بعد بیٹا ملے تو اس کے لاڑ پیار، اس کے ناز و نیام، اس کے پالنے کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں. بڑے ناز و نیام سے اس بچے کو پالا گیا. بچہ جوان ہوا. جوان ہوتے ہی اوباشوں اور بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا. باپ پرہیزگار، باپ بہت نیک آدمی، رو رو کر کے تو کعبے کے دروازے کو پکڑ کر مانگا تھا. بچہ بگڑا ایسا بگڑتا چلا گیا. ایک بزرگ ہیں جو کہتے ہیں میں ان کی دعا میں شامل تھا مکہ میں. ایک دن میں بغداد سے گزر رہا تھا تو ایک گلی میں میں نے دیکھا کہ بھیڑ جمع ہے، لوگ کھڑے ہیں. تو لوگ جمع ہیں تو یہ کہتے ہیں میں بھیڑ چیر کر کے دیکھنے کے لیے گیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ محلے کا فلاں نوجوان جو بڑا طاقتور ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے ہیں، وہ اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال کر روڈ پر مار رہا، راستے پر مار رہا. تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ بزرگ کہتے ہیں میں جا کر کے دیکھا تو وہی بزرگ تھے اور وہی بیٹا تھا جس کو انہوں نے بہت گڑ گڑا کر مانگا تھا. ان کا بڑھاپا آ چکا تھا اور اس کی جوانی آئی تھی اور وہ اپنے گھر سے نکال کر اپنے ہی باپ کو مار رہا تھا اور تماشا بنایا ہوا تھا لوگوں کے درمیان. تو یہ کہتے ہیں جو بزرگ دیکھ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اے قادر مطلق، تیرے فیصلے حکمت سے بھرے ہوتے ہیں. جسے تو جو چاہتا ہے وہ بالکل عین فیصلے کے مطابق عطا کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت تم چاہتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور کبھی کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہوتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتی ہے. یہ کون جانتا ہے؟ تمہیں جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے. لہٰذا زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے ضد مت کرنا کہ مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے. چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، عورت ہو، کوئی بھی ضد نہیں. اللہ کے حوالے کر دو اور یوں کہو کہ مولا میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما.